اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو. اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ مسائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے ویزا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے نہ دیں، ٹھیک ہے. یہ ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں. ہم مسائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ. یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا. گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا. لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کون سی صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے. لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معلوم. اگر کوئی اپنی ہتھیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو. اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ مسائل فلا تنہر، اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا. اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشن بن گیا بیگری کا، اس میں بسا اوقات جو ہے ویزا چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں، کچھ بھی کریں، کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے نہ دیں، ٹھیک ہے. یہ ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے، جھڑکنے کا آپ کو حق نہیں. ہم مسائل فلا تنہر، بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو، سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ. یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا. گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا نا. لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا کیفیت ہے، کون سی صورتحال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے. لہذا دے سکتے ہو تو دو، لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معلوم.